السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ پاکستان تحریک انصاف کے کارکن اور ان کی لیڈرشپ اس وقت اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں۔ ڈی چوک کے پاس ان کی لیڈرشپ بھی موجود ہے، ان کے کارکن بھی موجود ہیں۔ حکومت کی جانب سے بھی پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، ان کو کہا جا رہا ہے کہ آپ یہاں پہ آ گئے ہیں، آپ کے خلاف کارروائی بھی ہو سکتی ہے۔ راستے میں بھی ان کو روکنے کی کافی کوشش کی گئی، لیکن تمام تر رکاوٹیں عبور کرتے ہوئے وہ لوگ اسلام آباد تک پہنچ گئے۔ اب اس وقت اسلام آباد میں صورتحال یہ ہے کہ جو اسلام آباد کے کچھ سیکٹرز ہیں وہاں پہ تمام دکانیں بند ہیں، گروسریز کی دکانیں بند ہیں، سبزیاں نہیں مل رہی، کچھ چیزیں نہیں مل رہی، ایون کہ جو میڈیکل سٹورز ہیں وہ بھی بند ہیں۔ تو انتظامیہ کو اس حوالے سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا یہ جو احتجاج ہے اس کے لیے اجازت نہیں لی گئی تھی، اور جو بھی یہاں پہ آیا ہے ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس سارے پروسیس کے اندر جو 2-3 دن سے جاری ہے، ہم نے دیکھا کہ بڑی انفارچونیٹ خبریں بھی آئیں، یہاں پہ لوگوں کی شہادتوں کی خبریں بھی آئیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کے کارکن جو ہیں وہ بھی شہید ہوئے۔ دوسری جانب حکومت بتا رہی ہے کہ پولیس والے، رینجرز کے جوان، ان کی بھی شہادتیں ہوئیں۔ تو بڑا انفارچونیٹ اس وقت صورتحال ہے اور اس کو بہتر طریقے سے ٹیکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اب یہ لوگ ڈی چوک تک تو پہنچ گئے ہیں، یہ سارے سیاسی لوگ ہیں، حکومت بھی سیاسی لوگوں کی ہے۔ اب اس کا کوئی سیاسی حل نکالنا ہے، یہ کس طریقے سے نکلے گا؟ اس کے لیے ضروری ہے کہ مذاکرات ہوں۔ گزشتہ روز تک جو محسن نقوی صاحب ہیں ہمارے وزیر داخلہ، مذاکرات کے حوالے سے کیا فرما رہے تھے، ذرا سنیے گا۔ مذاکرات کوئی نہیں، پہلی بات میں کلیئر کرتا ہوں۔ کل رات کو محسن نقوی صاحب نے کہا جی مذاکرات کوئی بھی نہیں ہو رہے، کسی طرح سے بھی کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے، لیکن آج صبح میڈیا سے انہوں نے بات کرتے ہوئے کیا کہا، ذرا یہ سنیے گا۔ وہ مذاکرات کرتے ہیں، ٹائم گین کرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، ان کے فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ آپ ان سے پوچھ لیں ان کی پارٹی قیادت سے، کیا سنجانی کا فیصلہ نہیں ہوا تھا؟ کیا سنجانی جانے کے لیے انہوں نے نہیں کہا تھا؟ سب کچھ تھا، لیکن اس ٹائم پہ ایک پیچھے خفیہ لیڈرشپ ہے جو سارا کنٹرول کر رہی ہے، جو ان کی پوری باقی لیڈرشپ اس کے آگے زیرو ہے۔ آج پھر صبح محسن نقوی صاحب نے بتایا کہ جی مذاکرات ہوتے ہیں، چیزیں سیٹل ہو جاتی ہیں، اور پھر جو ہے کوئی خفیہ ہاتھ چیزوں کو خراب کر دیتا ہے۔ تو رات کو کہا گیا کہ کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، آج صبح بتایا گیا کہ جی مذاکرات ہو گئے تھے اور کامیاب ہو گئے تھے، لیکن اب سے کچھ دیر پہلے اگین انہوں نے میڈیا سے بات کی، ساتھ ان کے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب بھی تھے۔ کیا کہا محسن نقوی صاحب نے مذاکرات کے حوالے سے، ذرا سنیے گا۔ کلیئر کٹ پی ایم کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے کہ کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے۔ جو جانی نقصان، جو مالی نقصان ہو رہا ہے، پچھلے 2 دن میں ہوا ہے، اس کی ذمہ دار ایک عورت ہیں، وہ ہولی سولی ذمہ دار ہیں۔ جی اب آپ نے سنا کہ آج اگین وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کوئی مذاکرات ان سے نہیں ہوں گے۔ تو آج صبح جن سے مذاکرات کی یہ بات کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے، وہ کون سے مذاکرات تھے، وہ کیسے ہوئے؟ اسی طریقے سے انہوں نے بشرا بی بی کی طرف اشارہ دیا۔ اگر اس وقت آپ حکومت کو سنیں، ان کے بیانیے کو سنیں، تو وہ بنیادی طور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی امین صاحب اور جو دیگر قیادت ہے ان سے بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن بشرا بی بی جو ہیں وہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ خدا نخواستہ یہاں پہ اس قسم کا ماحول کریٹ کرنا چاہتی ہیں کہ یہاں پہ خدا نخواستہ لاشیں گریں تاکہ اس کے اوپر سیاست کی جا سکے۔ اس حوالے سے وزیر اطلاعات عطا تارڑ صاحب نے کیا فرمایا، ذرا سنیے گا۔ ریاست کے صبر کو مت آزمائیں۔ آپ جو چاہتے ہیں نا کہ سٹریٹ فائرنگ کر کے یہ بی بی آئی ہے خون لینے، یہ بی بی آئی ہے لاشیں لینے، اب اسی لیے کہہ رہی ہے علی امین تم لیڈ کرو، میں پیچھے آ رہی ہوں۔ میں ان کو دعوت دیتا ہوں نا، آپ فرنٹ پہ آئیں، ہمت کریں۔ جی آپ نے سنا، وزیر اطلاعات کہہ رہے ہیں کہ یہ بی بی خون لینے آئی ہے، اور بڑا براہ راست انہوں نے الزام لگایا۔ اور اب اس وقت لگ رہا یہ ہے کہ اگر کوئی بات چیت ہو رہی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے دیگر لوگوں سے یا دیگر جو قیادت ہے اس سے ہو رہی ہے، اور بشرا بی بی اس کے اندر رکاوٹ ہیں ایز پر حکومت کا جو بیانیہ ہے۔ اچھا، عطا تارڑ صاحب نے انٹرنیشنل میڈیا کے لیے انگلش میں بھی ایک پیغام دیا، میں چاہتا ہوں ذرا وہ بھی سنیں آپ۔ You are trying to portray as if the government is coming down hard on peaceful protesters. This is not a peaceful protest. I have in my hand shells of tear gas. I have in my hand marbles which are being pelted upon the police personnel and the rangers. I would like to request you that this is a political rhetoric which they are playing upon. Please do not fall prey to this rhetoric, because they are violent protesters. They want to destroy the peace of Islamabad. They want to sabotage a foreign visit.
جی آپ نے سنا عطا تارڑ صاحب نے انگلش میں کہا کہ یہ کوئی پیسفل پروٹیسٹ نہیں ہے. انہوں نے شیل بھی دکھائے, انہوں نے بنٹے ماربلز جسے کہتے ہیں وہ بھی دکھائے. انہوں نے کہا کہ یہ پولیس کے اوپر پھینکے جا رہے ہیں کیونکہ اس وقت ایک انٹرنیشنل ہیڈ آف اسٹیٹ پاکستان میں آئے ہوئے ہیں, ان کے دورے کو یہ لوگ سیبوٹاج کرنا چاہتے ہیں. اب جو اس وقت آئے ہوئے ہیں بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو صاحب, ان کے حوالے سے انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو یہ پیغام دیا. لیکن یہ جو الیگزینڈر صاحب ہیں, لوکاشینکو صاحب, یہ 1994 سے بیلاروس کے صدر ہیں, اور شاید عطا تارڑ صاحب کو اس چیز کا پتہ ہے یا نہیں پتہ کہ یورپی یونین, کینیڈا, امریکہ, برطانیہ ان کو صدر مانتا ہی نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کے جو انتخابات ہوئے تھے 2020 میں وہ دھاندلی زدہ تھے, اور اس کے بعد لوکاشینکو صاحب پہ, ان کے الیکشن کمیشن کے اوپر, اور ایون کہ جس سرکاری طیارے میں وہ یہاں پہ آئے ہیں اس سرکاری طیارے کے اوپر بھی پابندیاں ہیں. اس کے لیے کوئی پرزہ بھی مغربی کوئی بھی قوم جو ہے ان کو نہیں بیچتی. تو یہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوکاشینکو صاحب جو خود 1994 سے وہاں کے صدر ہیں, ان کی انٹرنیشنلی کتنی لیجٹمیسی ہے اس کے اوپر بھی بڑا سوالیہ نشان ہے. پر اینی وے وہ پاکستان کے مہمان ہیں. ایسے موقع کے اوپر جب وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں, اس طرح کا ماحول یہاں پہ بننا یقیناً پریشان کن ہے. اب ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی بھی ہے کہ یہ لوگ اگر ڈی چوک پہنچ گئے ہیں ان کو وہاں پہ روکا جائے اور بات چیت کے ذریعے معاملات کو حل کیا جائے. اور یہ جو معاملہ ہے یہ قطعاً جو ہے اس سے آگے نہیں جانا چاہیے. اگر یہ آگے بڑھتا ہے, خدا نہ خواستہ کوئی وہاں پہ خون ریزی ہوتی ہے, تو وہ پاکستان کے حق میں نہیں ہے, وہ تحریک انصاف کے حق میں نہیں ہے, وہ حکومت کے حق میں نہیں ہے, وہ عوام کے حق میں نہیں ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اس معاملے کو حل کیا جائے گا. پر اینی وے اب یہ معاملات آگے کس طرف جا سکتے ہیں, کیا کوئی حل نکلے گا, حکومت کیا سوچ رہی ہے, آج رات کو کیا ہو سکتا ہے, کل کیا ہو سکتا ہے, کوئی مذاکرات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, ان تمام معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے ویڈیو میں موجود ہیں سینئر صحافی اور اینکر پرسن رانا مبشر صاحب. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر رانا احسان افضل صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں. رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن سعید قاضی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. قاضی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میں حکومت سے شروع کرنا چاہوں گا. رانا صاحب, رانا احسان افضل صاحب, اس وقت کیا سچویشن ہے؟ آپ لوگ ان کو انگیج کر رہے ہیں, ان سے بات کر رہے ہیں, لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ کے سارے گلے شکوے بشرا بی بی سے ہیں, وہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, باقی قیادت بات کرنے کے لیے تیار ہے. تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, سب سے پہلے جو حکومت کو خدشہ تھا کہ یہ پرامن ان کا پروٹیسٹ نہیں ہوگا بلکہ یہ انتشار پھیلانا ان کا ایجنڈا ہے, ایسے ہی نکلا. اور یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ وفاق ورسز پی ٹی آئی تھا, یہ وفاق ورسز کے پی کے حکومت تھا. اور کے پی کے وسائل استعمال کرتے ہوئے آپ نے دیکھا کہ جو مظاہرین تھے انہوں نے شیل مارے جب ان کے غیر قانونی اس احتجاج کو, جس کو عدالتوں نے بھی کہا تھا کہ ان کو اجازت نہیں ہے احتجاج کرنے کی, اس کو روکا گیا کنٹینرز کے ذریعے. تو انہوں نے شیل مارے پولیس والوں کو, انہوں نے گولیاں چلائیں, اور درجنوں ایسے پولیس والے ابھی کرٹیکل بھی ہیں جن کو گولیاں بھی لگیں. تو یہ ایک تو مسلح بھی تھے, اور اس کے علاوہ دیکھیں اسلحہ برداز تھے کچھ ان کے اندر. اور پھر بات یہ ہے کہ وفاق نے, ریاست نے جو ہے وہ بالکل ماں کا کردار ادا کیا. وفاق اگر چاہتی تو ان کو اٹک جو ہے اس سے بھی نہ آگے بڑھنے دیتی. اگر نہیں سر, آپ نے تو کوئی کسر نہیں چھوڑی نا. آپ کے تو ڈی پی او بھی انٹرویو دے کے کہہ رہے تھے کہ ریڈ لائن لگا دی ہے, آنسو گیس کے آپ لوگوں نے ہزاروں شیل پھینکے. کسر تو آپ نے کوئی نہیں چھوڑی, پر وہ پھر بھی پہنچ گئے. نہیں, اب آپ دیکھیں نا, نہیں میں وہی تو کہہ رہا ہوں نا, وفاق چاہتی تو ان کو روکتی اور بروٹل فورس استعمال کرتی تو یہ اٹک نہ کراس کرتے. تو وفاق نے وہ ظاہر سی بات ہے شیل ضرور مارے. کیوں مارے؟ کیونکہ وفاق نے جہاں کنٹینر لگائے ہوئے تھے اس غیر قانونی جو مظاہرے کو روکنے کے لیے, تو جب انہوں نے اس کو نہ صرف انہوں نے شیل مارے, کہ کوئی ایسی جماعت نہیں ہے پاکستان میں, آپ تاریخ نکال کے دیکھ لیں, جو شیل مار رہی ہو پولیس والوں کو, جو گولیاں برسا رہی ہوں, اور جو کنٹینر جو ہے وہ اپنی کرینے منگوا کے اٹھا رہی ہوں. یہ ریاست ورسز ریاست تھا. کے پی کے کی جو ہے وہ پوری پرزور جو اس حکومت کی طاقت کو استعمال کر کے وہ پہنچے, اور بالکل ہم نے گولیاں نہیں چلائیں, بالکل ہم نے بروٹل فورس نہیں استعمال کی. ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ رانا صاحب, آپ لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے مس کیلکولیشن ہوگی, آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ اتنے لوگ آ جائیں گے. مس کیلکولیشن نہیں ہوئی. ریاست نے ریاست ہونے کا, اور ایک وفاق نے
جو ہے وہ کردار ادا کیا جس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ جو ریاست کا ماں کا کردار ہے وہ ادا کیا، لیکن صوبے نے چھرے مار دیے، جو کہ افسوسناک ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہاں ہمیں ضرور ذکر کرنا چاہیے سر آپ کیا کر رہے ہیں سر، اس وقت کوئی انگیج کر رہے ہیں ان کو؟ یہ جو وائلنٹ پروٹیسٹرز تھے انہوں نے 4 رینجرز کے اہلکاروں کو شہید کیا، انہوں نے 2 پولیس والوں کو شہید کیا، اور یہ جو جتھا جو وائلنٹ جتھا تھا یہ بالکل اس نے ٹچ کر لیا ہے ڈی چوک کو، لیکن جو ان کے گناہ تھے، جو ان کا چیپٹر جو وائلنس کے چیپٹر تھے اس میں نئے چیپٹر لکھے گئے ہیں، اور یہ ان کی جو جانیں ہیں وہ رائے گاہ نہیں جائیں گی، یہ ان کی جو شہادتیں ان کو رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا۔ بالکل ابھی پش بیک کیا جا رہا ہے، ان کو کہا گیا تھا، کل یہ مان گئے تھے کہ ہم سجرانی اور وہ پشاور چوک میں بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد یہ چینج ہوا، ابھی بھی ان کو پش بیک کیا جائے گا، ریپیل کیا جائے گا، اور ریپیل کیا جا رہا ہے۔ اچھا ان کی سر ذرا بریفلی بتائیے گا، ان کی لیڈرشپ میں کوئی اختلاف ہے؟ کہ بشرا بی بی کے حوالے سے ہم بہت زیادہ کرٹیسزم سن رہے ہیں حکومتی شخصیات سے، تو کیا وہ ہے سٹیکنگ پوائنٹ؟ ان کی لیڈرشپ تیار ہو گئی تھی، یہاں تک کہ ایک پوائنٹ ایسا تھا کہ خان صاحب بھی اناؤنس کرنے لگے تھے، لیکن بعد میں پھر یہ انہوں نے یو ٹرن لیا، اور بالکل اس کے اندر یہ کوئی ریس تھی کہ ہم نے ڈی چوک کو ہاتھ لگانا ہے، تو ہاتھ انہوں نے ڈی چوک کو لگا لیا ہے، لیکن اب ان کو جو ہے وہ پیچھے دھکیلا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ویسے وقتہ تو انہوں نے آپ کی حکومت کو بھی ڈال دیا، یہ پہنچ گئے ہیں۔ اچھا نہیں، وقتہ انہوں نے ہماری حکومت کو نہیں ڈالا، وقتہ حکومت کو نہیں ڈالا، وقتہ انہوں نے پاکستان کو ڈالا ہے، پاکستان کا تماشا لگایا ہے، بچوں کو سکول سے جانے سے روکا ہے، وقتہ انہوں نے معیشت کو ڈالا ہے۔ آپ نے 2 دن پہلے پورا ملک بند کر کے، 2 دن پہلے موٹر ویز بند کر کے اس کو عالمی سطح کی خبر بنا دی، تو وہ تو پرابلمز تو آپ نے پہلے کریٹ کر دی تھی نا۔ میں واپس آؤں گا آپ کے پاس، میں رانا مبشر صاحب کو بھی شامل کروں۔ رانا صاحب، اس وقت اسلام آباد کی کیا خبر ہے، کیا ہونے جا رہا ہے؟ اس لیے کہ خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آج رات کو آپریشن ہو سکتا ہے، حکومت کی جانب سے بڑے سخت بیانات آ رہے ہیں کہ علی امین ہو، بشرا بی بی ہوں، سب کو گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو واٹ یو سی کہ آگے کیا ہوگا؟ ایک چیز پہلے میں ایڈ کر دوں بیفور آئی آنسر یور کوسچن۔ دیکھیں اس وقت جو بندہ ہینڈل نہیں ہو رہا نا حکومت سے، وہ ہے بشرا بی بی، ٹھیک ہے؟ باقی تو سب لوگ مان گئے، اور بیرسٹر صاحب بھی آگے کہہ چکے ہیں ٹھیک ہے جی، سنجرانی میں ہم نے کہا تھا کہ ہم بیٹھ جائیں گے وہاں پہ، لیکن دین اگین بشرا بی بی ہینڈل نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے جی؟ اب اس سے بات ہوتی ہے بشرا بی بی سے عمران خان کی، نہیں ہوتی ہے، دیٹ از یٹ ٹو بی سین۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دوبارہ جناب عمران خان ان سے فون پہ بات کریں، پھر کچھ سامنے آئے گا۔ نا اسلام آباد کی کنڈیشن یہ ہے کہ وہ ایک پرانی اسٹریٹجی ہے which works, normally it works، وہ یہ ہے کہ پوری مارکیٹیں بند کر دیں، ٹھیک ہے؟ تو فوڈ سپلائی جو ہے، جتنا وہاں پہ ڈیمونسٹریشن ہو رہی ہے وہاں پہ، یہاں پہ پارٹیسپینٹس جو ہیں ان کو کھانا پینے جو ہے ان کی اشیاء نہ ملے ان کو، ٹھیک ہے؟ پہلے ہم نے 126 دن کا جو دھرنا دیکھا تھا، جو کبھی ہوا تھا، تو اس میں تو چلو فوڈ سپلائی آتی تھی، وافر مقدار میں آتی تھی، روز آتی تھی، صبح بھی آتی تھی، شام کو بھی آتی تھی۔ ابھی انہوں نے فوڈ سپلائی بند کر دیے، کیمسٹ بند کر دیے، فارمیسیز بند ہوگی، سب کچھ بند ہو گیا۔ آج ہم اپنے گھر کی گروسری نہیں کر سکے، یہ میں آپ کو وہ مجھے پتا ہے، اسلام آباد، آپ خود اسلام آباد میں رہتے ہیں اور آپ سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ دکانیں بند ہیں، سارے کچھ بند کر دیا، ٹھیک ہے نا جی؟ مطلب کوئی چیز آپ نہیں لے سکتے نا۔ جیسے جیسے وقت گزرے گا، پانی نہیں ہوگا، کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوں گی، تو یہ اسٹریٹجی ہے اس وقت حکومت کی کہ ان کو فرسٹریٹ کر دیں۔ اب اس فرسٹریشن میں کیا نکلتا ہے کیا نہیں نکلتا ہے وہ بھی ہم دیکھ لیں گے، کچھ ہی گھنٹوں کی بات ہے۔ آج رات کو چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ کسی طرف، میرے خیال میں کسی نہ کسی طرف جائیں گی، کیونکہ جس طریقے سے مارکیٹس بند ہو گئی ہیں، اس کے بعد جناب بلیک آؤٹس ہونا شروع ہو گئے ہیں، یعنی کہ مارکیٹوں کی لائٹیں بھی بند کروا دی، سب کچھ کر دیا، تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ لیکن ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے نا، وہ گنڈا پور کے خلاف ضرور ہے۔ مطلب جو عوام ہے وہاں پہ، جو پروٹیسٹرز ہیں، وہ گنڈا پور کو ٹرسٹ نہیں کر رہے جی۔ انہوں نے اس طرح اس کی گاڑی کو بھی گھیرا ہوا ہے، گاڑی کے اوپر چھلانگیں بھی مارتے ہیں کہ تیز چلاؤ گاڑی، تیز چلاؤ، کبھی اس میں بوتلیں پھینکتے ہیں، کبھی اس کو کیا کرتے ہیں تاکہ وہ کدھر ادھر نہ ہو جائے۔ وہ کئی دفعہ کہہ چکا ہے کہ میں کدھر ہی نہیں جا رہا، وہ کلیریفیکیشن دے دے کہ تھک گیا گنڈا پور، لیکن دین اگین اس پہ ٹرسٹ نہیں کر رہے لوگ۔ سو ایک یہ بڑا سیریس ایشو ہے جس کو کیٹر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ود ان کوئی نہ کوئی مسائل ضرور ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ اب یہ مذاکرات والا آپ نے کلپس دکھائے جناب کہ مذاکرات ہو رہے ہیں، مذاکرات نہیں ہو رہے، مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے، مذاکرات کامیاب نہیں ہوں گے۔ دس از بیسیکلی آئی پرسنلی تھنک کہ میرے خیال میں جہاں پہ بات بننے لگتی ہے تو وہاں پہ کہتے ہیں ہاں جی مذاکرات ہو رہی ہے، گورنمنٹ کہتی ہے جی ہاں جی مذاکرات ہو رہی ہے، جب گل نہیں بڑھتی تو کہنا انکاری ہو جاتے ہیں۔ So this is what is happening۔ اچھا سعید قاضی صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ مذاکرات اس وقت ہو رہے ہیں، جو سائنز آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور دوسرا آپ کو لگتا ہے کہ آج رات کو یا کل تک چیزیں کچھ سیٹل ہو جائیں گی، یا پھر یہ معاملہ طول پکڑتا ہوا نظر آ رہا ہے؟
دیکھیں مجھے تو طول پکڑتا نظر آ رہا ہے ایک حوالے سے، لیکن اس میں دو بتاؤں جی. ایک اگر ہم سرکار کی بات کریں تو سرکار میں بھی دو تقریباً ہمیں دھڑے نظر آتے ہیں. محسن نقوی صاحب ایکٹیو نظر آ رہے ہیں، جبکہ ایک احساس ہے، تاثر ہے کہ جو پولیٹیکل یعنی ونگ کہہ لیں سوٹو سے، وہ کوئی ڈسٹنس کرتا نظر آتا ہے. کوئی خاص بیان نہیں آیا. عظمہ بخاری صاحبہ کی سٹیٹمنٹ آ گئی، یا ٹی وی پہ ہم نے اپنے بھائی بلا لیا، احسان بھائی کو بلا لیا، یا اور میرے ساتھ بلوچ صاحب تھے. دوسری طرف ادھر بھی ڈویژن ہے. ادھر جو سیکنڈ ٹیئر آف لیڈرشپ ہے وہ اس پر ایک قسم کا خان نے اور اس کی فیملی نے عدم اعتماد کر دیا ہے. تیسرا اس کا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ابھی مبشر بھائی کہہ رہے تھے کہ آپ گنڈا پور نہیں چلا رہے، اب لوگ انہیں کہہ رہے ہیں کہ وہاں چلو. ایک بات. دوسری بات کہ یہ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے؟ وہ اس لیے نہیں ہو سکتے کہ 8 فروری کے انتہائی شفاف انتخابات اس کی بنیاد میں ہیں. پھر ان شفاف انتخابات کے دفاع جو ہے وہ 26ویں ترمیم نے کرنا ہے یا کیا ہے، اور پھر 27ویں نے بھی کیا ہے. تو یہ جو پورا ایڈیفس کریٹ کیا ہے اس نگران حکومت کے بعد اور اس حکومت کے بعد، اب وہ کبٹ کون کھولے جس میں سکیلٹن لٹک رہے ہیں؟ جو ہوا ہے نہ مجھ سے بولا ہوا ہے، نہ میرے دونوں پینلسٹ سے بولا ہوا ہے، نہ وطن عزیز بولے نہ بولے اس کے بارے میں. تو پھر ریپروشما کہاں پہ ہوگا؟ کہاں پہ ہم بات کریں گے کہ اب سارے کا سارا جو کرٹیسزم ہے اور جو وہ ان کی طرف اس کا رخ ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے مینجڈ ہے. ٹھیک ہے. میں قاضی صاحب ایک چھوٹی سی بریک لے لوں، واپس آتا ہوں. ہم شروع کرتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک جی. عمران خان صاحب کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. چودھری صاحب بہت بہت شکریہ. سر پہلے تو یہ بتائیں کہ آج آپ جیل گئے تھے، ٹرائل تھا، خان صاحب سے ملاقات ہوئی آپ کی؟ جی میری ملاقات ہوئی. تو خان صاحب کو پتا ہے کہ ان کے کارکن اسلام آباد میں پہنچ چکے ہیں، داخل ہو چکے ہیں اسلام آباد میں؟ جی کیونکہ کل بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر محمد علی صاحب کی ملاقات بھی ہوئی تھی اور ان کو کافی حد تک علم تھا. تو خان صاحب کو کیا میسیجز بھیجے جا رہے ہیں؟ کوئی بات کی خان صاحب نے؟ اور ویسے اوور آل خان صاحب کی کنڈیشن کیا تھی؟ وہ آپ کی ایک کوئی بیان چل رہا تھا کہ خان صاحب کی شیپ بھی بڑی بھی تھی اور جو ہے کوئی حالت ان کی ٹھیک نہیں تھی. کوئی اس حوالے سے کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ خان صاحب کی داڑھی اسپرٹ تو نہیں آیا تھا، وہ تو اپنا فٹ تھے، لیکن تھوڑی داڑھی بڑی ہوئی تھی. تو میں نے پوچھا کہ آپ نے شیو جو ہے وہ نہیں کی ہے، کیا مسئلہ ہوا دوبارہ کیوں؟ بیکاز خان صاحب جو ہے وہ نارملی شیو کر کے بیٹھتے ہیں. ٹھیک. تو انہوں نے کہا کہ 36 آورز میں وہ جو ہے وہ 36 آورز کے لیے ان کو سالیٹری میں رکھا گیا ہے دوبارہ، اس سے پہلے نہیں رکھا گیا تھا. ٹھیک. قید تنہائی جسے کہتے ہیں اس میں ان کو قید تنہائی جس کو کہتے ہیں، وہ پریزن رولز کے بھی خلاف ہے. اور یہ وہ جج صاحب کو بھی انہوں نے بتایا، لیکن انفارچونیٹلی ہمارے پاس. اچھا، یہ بیرسٹر گوہر اور بیرسٹر سیف جو جا رہے ہیں مل رہے ہیں بار بار خان صاحب سے، خان صاحب نے کچھ بتایا کہ انہوں نے کیا پیغام دیا، کیا بات ہوئی؟ اور یہ جو سنجانی والا معاملہ ہے کہ اس کے لیے خان صاحب راضی ہو گئے تھے کہ وہاں پہ آپ دھرنا دے دیں، اس حوالے سے کوئی بات ہوئی آپ کی خان صاحب سے؟ دیکھیے اگر بات یہ ہے کہ حکومت نے بہت لیٹ کر کیا، اور یہ سارا معاملہ جو ہے حکومت کو مجھے سمجھ میں نہیں آتی کہ لاشیں گرانے اور یہ اب دیکھیں نا انٹیریئر منسٹر کہتے ہیں ہم گولیاں ماریں گے. آپ اپنے پاکستانی ہیں، اپنے بات ہیں، تو یہ کس قسم کا اپروچ ہے؟ اس قسم کی سوچ کے ساتھ آپ اپنی ادارے یا عوام کو ایک دوسرے کے سامنے لا رہے ہیں وقوفی کی ضرورت. یہ تو مطلب دیکھیں نا یہ چیزیں بڑی دیر تک ہسٹری میں جاتی ہیں کہ آپ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ گولیاں ماریں گے اور پھر گولیاں لگتی ہیں. رینجرز کے لوگ جو ہیں وہ پھر متل ہو جانے بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے. پر چودھری صاحب خان صاحب نے یہ سنجانی کے حوالے سے یا اس پیغام کے حوالے سے کوئی بات کی؟ دیکھیے سر وہ سنجانی کا معاملہ جو تھا اگر کرنا تھا گورنمنٹ نے تو وہ تو خان صاحب تو آلویز ریڈی ٹو ٹاک، لیکن انہوں نے نہیں کیا، انہوں نے دیر کی. اب سنجانی تو دیکھیں اب میں جب پہنچا ہوں خان صاحب سے تو میں جب آج جس کے ذریعے سے گیا تھا تو میں قافلے کی ٹیل پہ تھا، ٹیل سے پیچھے سے ہو کے گیا تو پشاور موڑ پہ ٹیل تھی. اب مجھے یہ بتائیے کہ اب جب آپ کا قافلہ ادھر آ گیا ہے 0 پوائنٹ پہ اسلام آباد میں تو سنجانی کیسے جائیں گے واپس؟ ٹھیک.
देखिए ना, इसका तो एंगेजमेट है, गवर्नमेंट ने करनी है। गवर्नमेंट जो है वो CBM करने को तैयार नहीं है। गवर्नमेंट जो है अभी भी आपके रिपोर्ट हो रहा है, फायर भी शेलिंग भी हो रही है, तो सारे मामला इस तरह के किए जा रहे हैं। कोई एंगेजमेंट तो उन्होंने की नहीं। ठीक है, अच्छा अगला, अब चौधरी साहब अगला कोई प्लान खान साहब ने बताया। और बुशरा बीबी पे जो तनकीद हो रही है, क्या खान साहब को इत्मीनान हासिल है बुशरा बीबी को? हाँ जी, बुशरा बीबी को 100% खान साहब का इत्मीनान हासिल है। और क्या तनकीद हो रही है मुझे नहीं पता। वो जो हुकूमत तनकीद कर रही है कि जी बुशरा बीबी नहीं मान रही, बाकी क़यादत तो मान रही है, बुशरा बीबी हमारे साथ जो है ना वो बार बार डील खराब कर देती हैं या मुज़ाकरात सबूताज कर देती हैं। नहीं, बात यह है कि बाकी क़यादत का मामला नहीं है। बुशरा बीबी बेगम है उनकी। आप वहाँ पे रात को जाते हैं, आप इमरान खान साहब को जो है कोई पैगाम रसानी करते हैं और फिर अपनी मर्जी से कराना चाहते हैं। इमरान खान साहब को देखे ना आपने, जो ना तो PTI को मखसूस नशिस्तें दी गई, ना सेनेट में इलेक्शन कराए गए KP में, इलेक्शन फ्रॉड PTI पे किया गया। जब PTI इलेक्शन जीती फॉर्म 47 का फ्रॉड किया, बोगस तरीके से आपने कानून पार्लियामेंट बनाई, पर उससे एक कानून साजी करके अदलिया को आपने महकमा नार बना दिया है। ठीक, मतलब ये सारी चीजें हैं। जमहूरियत की तो नफी है। इमरान खान साहब के ऊपर जब 1.5 साल बाद उनके आखिरी केस में भी बेल हो गई, आपने एक परलू सा केस बनाया जिस पर मुझे बड़ा अफसोस है कि आज हमने स्टेटमेंट भी दी आयोग की मौजूदगी में, कहा गया सबके कहने पे। ठीक है, 6 दिन का रिमांड मजीद दे दिया गया। मुझे समझ में नहीं आती कि ये अदालतें जो सर ये कहना इस वक्त दुरुस्त होगा कि जो कुछ बुशरा बीबी कर रही हैं, जो एहतजाज इस वक्त हो रहा है, जेल में बैठे हुए इमरान खान साहब उससे मुकम्मल तौर पे मुतमईन है और उनका एतमाद इनको हासिल है? अब ये तो अगर आप जो बयान दे रहे हैं वो तो आप ही का है, लेकिन मैं इस हद तक जरूर कह सकता हूँ कि जो बुशरा बीबी को खान साहब का बिल्कुल एतमाद हासिल है। ठीक है, फैसल फरीद चौधरी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। काजी साहब आपने सुना, चौधरी गुफ्तगू भी आपने सुनी, आपको लगता है कि तहरीक इंसाफ के अंदर भी कोई दो धड़े बन रहे हैं जिस तरह के गिले शिकवे हुकूमत के दोस्त कर रहे हैं, उसमें कुछ हद तक सच्चाई हो सकती है? देखें, धड़े तो बनते रहते हैं पार्टियों में, मगर एज लॉन्ग एज द क्रिस्मा ऑफ द टॉप लीडरशिप इज इन प्लेस, वो धड़े मीनिंगलेस होंगे। ठीक है, वो मीनिंगलेस इसलिए होंगे कि जो जिस पे वो हाथ रखेंगे बानी वही धड़ा होगा, बाकी धड़ा बिल्कुल वैनिश हो जाएगा इन द थिन एयर। हाँ, उन्हें 5 साल की हुकूमत मिले और मेरे ख्याल में उसके बाद जाहिर है यहाँ डिस्क्रेडिट होते तो 4 साल ही लगते हैं सिस्टम के दौरान, क्योंकि सिस्टम जो पंजाबी में कहते हैं ना, गोडे तले ले लेंदा नो मैटर हाउ गुड यू आर। तो एज राइट नाउ कोई धड़ा मैटर नहीं करता, ठीक, नॉट एट ऑल। अच्छा सर, ये जो बुशरा बीबी को आगे किया गया, आपको लगता नहीं कि इससे सियासी कुशन मिल गया है क़यादत को भी? अली अमीन भी कहेंगे कि यार मेरे हाथ में तो कोई चीज़ें नहीं, आप बुशरा बीबी को संभालें, और इसी तरीके से बुशरा बीबी के मामलात जो हैं उन्होंने हो सकता है उनके ऊपर हुकूमत उस तरह दबाव ना डाल सके, तो ये एक अच्छा सियासी मूव भी है उनको आगे लेके आना। नहीं, बात अब उन्हीं से करनी पड़ेगी। देखें ना, इनकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी जब शी इज कॉलिंग दी शॉट्स। और मैं एक और बात बताऊं, तहरीकों के अपने डायनामिक्स होते हैं। मुझे जो डर लग रहा है और खौफ है मुझे, मैं बाकायदा इसलिए कह रहा हूं आपको कि ये जो खबर अभी मुबशर भाई ने और आपने भी दी है और मैंने भी कहीं से सुनी है कि भाई नाउ क्राउड इज पुशिंग गंडापुर साहब के आगे लगो। ये जो होता है ना, जब तक आप एक पब्लिक को आप गाइड कर सकते हैं तो तबाही नहीं होती, नुकसान नहीं होता जो हम चाहते हैं ना हो, सियासी अमला का नुकसान ना हो, जानों का नुकसान ना हो। तो ये एक तो ट्रस्ट डेफिसिट मुझे लगता है जो सेकंड टीयर ऑफ द लीडरशिप चल रही थी उसका और वर्कर का, ये एक ट्रस्ट डेफिसिट आया है, ये खतरनाक है। और उधर एक लीडरशिप ऐसी होनी चाहिए कि अगर लीडर वर्कर्स की मर्जी के खिलाफ भी किसी बड़ी मसलियत के पेश नजर उन्हें कहीं रोके तो वो रुक जाए। तो और हुकूमत को भी आप देख रहे हैं लाहौर का क्या हाल हो गया है। लाहौर में आज पेट्रोल की शॉर्टेज शुरू हो गई है, और हालांकि 3000 ट्रक, ये कोई शॉर्टेज इसलिए नहीं कि हमारे पास पेट्रोल नहीं है, 3000, मेरे अभी शो में आए हुए थे पेट्रोल डीलरशिप के जो चेयरमैन है, 3000 ट्रक बाहर खड़ा, उनको तो अंदर आने दो। पेरिशेबल गुड्स वहां खड़ी हैं, उनका क्या बनेगा? लोगों का कारोबार का। मेरे साथ वो मीर साहब थे जो ताजरों की एक बड़े लीडर हैं, तो वो हालांकि वो कोई PTI के नहीं है, वो कह रहे भाई ये सिचुएशन को आप इस तरह से डेवलप ना करें, नी जर्क रिएक्शन ना करें। और लेकिन पॉलिटिकल गवर्नमेंट, मुझे पॉलिटिकल जो हिस्सा है
جس طرح بھی ہم کہہ سکیں. وہ تو میرے خیال میں مری میں تشریف فرما ہے, محترمہ مریم صاحبہ کا بھی سنا تھا, وہ بھی ادھر ہیں. تو میرے خیال میں دے شوڈ کم ٹیک پیپل انٹو کانفیڈینس. ان کے بھی لوگ ہیں, ان کی بھی پارٹی ہے. یہ قاضی صاحب یہ بڑا آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو پولیٹیکل سائیڈ ہے, رانا احسان افضل صاحب, یہ جو سیاسی سائیڈ ہے آپ کی حکومت کی وہ ہمیں مسنگ نظر آ رہی ہے. آپ انتظامی طور پہ ساری چیزوں کو ٹیکل کرنا چاہتے ہیں. آپ کے آئی جی صاحب کہتے ہیں جی میں ڈگریاں کینسل ہم کروا دیں گے, داخلے کینسل ہو جائیں گے, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. لیکن انتظامی معاملات سے تو آپ سارا معاملہ نہیں چلا سکتے. جو سیاسی ان پٹ آپ لوگوں نے دینی ہے, آپ پولیٹیکل مائنڈز ہیں, آپ لوگ بھی ایک سیاسی حقیقت ہیں, تو سیاسی طور پہ معاملے کو کیوں نہیں دیکھ رہے آپ لوگ؟ دیکھیں سیاسی طور پہ ایک چیز جو طے ہے کہ اس انتشار کے بعد جہاں آپ نے جو ہے وہ شہادتیں جو ہے وہ آپ نے شہید کر دیے پولیس افسر اور رینجرز کو, تو وہاں اگر اس بدماشی کے ساتھ اور اس گنڈا گردی کے ساتھ اور جہاں ریاستی طاقت استعمال کر کے آپ سمجھتے ہیں کہ وفاق کو آپ منا لیں گے, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے. اور اگر یہ باتیں ان کی مان لی جائیں یا ان کے ساتھ اس طرح جو ہے وہ بیٹھ دیا جائے کہ ہاں ٹھیک ہے آئیں بتائیں آپ نے یہ اتنا کارنامے آپ نے انجام دیے, اتنی آپ نے ایگریشن دکھائی ہے, تو بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں, تو یہ تو ایسے نہیں ہوتا. انہوں نے, میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ یہ انہوں نے نئے چیپٹرز اپنے وائلنس کے لکھ لیے ہیں, اور یہ اس کو ریاست لیٹ کو نہیں کرے گی, اس کو گورنمنٹ لیٹ کو نہیں کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے بیٹھنا ہے تو آپ عدالتی احکامات کے مطابق آپ اسلام آباد سے باہر بیٹھ جائیں, ہم آپ کو جگہ بھی دیتے ہیں. لیکن اگر وہ اس پہ نہیں مانیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی ہم نے اپنی رٹ قائم کرنی ہے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا سر آپریشن, سوری رانا صاحب, کوئی آپریشن کر سکتے ہیں آپ لوگ؟ آج رات کو اس طرح کی خبریں بھی آ رہی تھی, حکومت کے پاس یہ آپشن ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا پن تھا وفاقی حکومت کا کہ انہوں نے آنے دیا ہے, انہوں نے ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کیا ہے, اور یہ جو ہاتھ لگایا ہے انہوں نے ڈی چوک پہ ان کو لگانے دیا ہے اور کچھ نہیں ہوا. اب ان کو واپس چلے جانا چاہیے, انہوں نے شوق اپنا پورا کر لیا ہے, اب بہتر ہے کہ یہ واپس چلے جائیں. اور یہ اگر انہوں نے باہر بیٹھ جاتے ہیں تو بالکل ان کے ساتھ بات چیت کا دروازہ کھولا جا سکتا ہے. لیکن اگر یہ اسی طریقے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی چوک سے پل بیک کریں اور پھر ان سے بات چیت ہو سکتی ہے؟ بالکل, ان کو ہم نے سجانی کا جو ہے ایریا, ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ ادھر جا کے بیٹھ جائیں, ہم آپ کو وہاں جگہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اور پھر آپ کی باتیں بھی سنیں گے, آپ یہاں دھرنا دیں, جو مرضی کریں, ہم آپ کے ساتھ انگیج کرتے ہیں. لیکن اگر یہ ایسا نہیں کرتے تو گورنمنٹ اپنی رٹ قائم کرے گی, اور اس میں آپریشن بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ لوگوں کو وہاں پہ گرفتار وغیرہ کیا جائے جس میں لیڈرشپ بھی شامل ہے. آپ وزیر اعلیٰ کو کیسے گرفتار کریں گے سر؟ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جو یہ جانے گئی ہیں, جو یہ انہوں نے لوگوں کو شہید کیا ہے, جو انہوں نے وائلنس کیا ہے, جو انہوں نے قانون توڑا ہے, جلاؤ گھراؤ کیا ہے, یہ اٹ کی ناٹ بی لیٹ گو. اگر اس پہ مٹی ڈال کے ہم آگے بڑھیں گے تو ہم انارکی کی طرف جائیں گے. اور یہ ایک اس جماعت کا وتیرہ بن چکا ہے کہ انہوں نے وائلنس استعمال کر کے ہی جو ہے وہ معاملات آگے لے کے چلنے ہیں, تو ایسا نہیں ہم ہونے دیں گے. ٹھیک ہے. مسئلہ یہ ہے کہ سر یہ تو آپ کا ورژن ہے, حکومت یہ کہہ رہی ہے, وہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے لوگ بھی شہید ہوئے ہیں, اور انفارچونیٹلی میڈیا پہ بھی ویسے تو احتجاج کا بلیک آؤٹ رہا, حکومتی ورژن ہی صبح سے ہم سن رہے ہیں, دوسری سائیڈ کا ورژن تو اس طرح نہیں آ رہا ہے. پر اس پہ مزید بات کرتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک کے بعد رانا صاحب سے پوچھیں گے اسٹوڈیو میں, رانا مبشر صاحب سے, کہ کیا یہ جو آپریشن کا آپشن ہے یہ کوئی وائبل آپشن ہے, اور دوسری بات کیا عمران خان صاحب اس احتجاج کے نتیجے میں ان کو رہا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. رانا صاحب, خان صاحب باہر آ رہے ہیں اور دوسرا آپریشن ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا؟ میرے خیال میں آپریشن جو ہے وہ تو اس کی تیاری مکمل ہو چکی ہے, ٹھیک ہے, وہ کسی وقت بھی ہو جائے گا, ٹھیک ہے, وہ آج رات کو ہوتا ہے, کل ہوتا ہے, وہ جو بھی ٹائم ان کو بہتر لگے گا. لا انفورسمنٹ پولیٹیکل کاسٹ بھی تو سر ہوگی نا, پھر یہ حکومت بیئر کر سکے گی؟ ڈیفینیٹلی ہوگی, اس کی کاسٹ پے کرنی پڑتی ہے. دین اگین دیکھیں نا, وہ بار بار اس چیز کو پش کر رہے ہیں کہ جی تسی ہاتھ لانا سی ڈی چوک نو لا دیتا ہے, ناؤ اٹس انف, ٹھیک ہے. سو جس طریقے سے مارکیٹس بند ہو رہی ہیں, یہاں پہ لائٹیں بند ہو رہی ہیں اینڈ آل دو اسٹف, سو آئی پرسنلی تھنک کہ آپریشن از آن دا کارڈز, اور وہ کسی وقت بھی ہو سکتا ہے. اس میں تو کوئی میرے خیال میں دو رائے نہیں ہونی چاہیے. باقی رہے کہ مذاکرات کی ہم لوگ بات کریں, مذاکرات ہو جائیں گے یا اس کا کوئی آؤٹ کم نکل آئے گا, یا سچ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے, کوئی آؤٹ کم نہیں نکلے گا اس کا, ٹھیک ہے.
کیونکہ اگر اس کا آؤٹ کم نکلنا ہوگا تو وہ دیکھیں کنڈیشنز رکھی ہوئی ہیں انہوں نے کہ 26ویں ترمیم جو ہے اس کو انڈو کر دیں, اس میں جناب ہمارا چوری شدہ مینڈیٹ جو واپس کر دیں, وہ اگر یہ واپس کر دیں تو سارا نظام بیٹھ جائے تو پھر حکومت کار چلی جائے پھر, ٹھیک ہے, وہ تو کار چلی جائے گی نا. سو دیٹ مینس کہ وہ کچھ وہ نہیں ہو سکتا. خان صاحب کی رہائی ہوتی ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ خان صاحب کو اتنا ریلیف مل جائے تو میرے خیال میں وہ شاید مل جائے, وہ بھی بنی گالا بھیج دیں یا ان کو زمان پارک بھیج دیں, یا فار دیٹ میٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو کہے جناب کہ کے پی کے کی کسی جیل میں ہم ان کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے, بٹ اس میں بھی ifs and buts بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے. اینڈ آفٹر دس یو نو اٹس گوئنگ ٹو بی اے سچویشن, کیونکہ ابھی جو ہے وہ اب زور دکھانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک مرتبہ پھر. بالکل, مطلب کہ جو حکومت ہے وہ اپنا زور دکھانا چاہتی ہے, اسرٹ کرنا چاہتی ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ ہم نے جناب اتنے کارڈن آف کی جگہ پھر بھی یہاں پہ پہنچ گئے. حالانکہ اگر یہ نہ روکتے, جس طریقے سے انہوں نے روکا, جس طریقے سے روکتے رہے یہ, اگر اس طرح نہ روکتے یہ, تو میرے خیال میں یہاں پہ جو یہ اس وقت تعداد دیکھ رہے ہیں آپ, وہ شاید کم ہوتی, نہیں بہت زیادہ ہوتی. اچھا, بہت زیادہ ہوتی شاید. تو انہوں نے کرٹیل کرنے کی کوشش کی ہے, کافی حد تک کی ہے. اچھا قاضی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ اس کے نتیجے میں خان صاحب باہر آ سکتے ہیں, اور اگر ابھی حکومت عمران خان صاحب کو رہا کر دیتی ہے یا کوئی کنسیشن دیتی ہے, یہ تو پھر ان کی کمزوری ہوگی, پھر تو حکومت کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی. تو ابھی تو میرے خیال میں سیاسی طور پر ان کو سوٹ نہیں کرتا. دیکھیں بالکل سوٹ اس لیے نہیں کرتا کیونکہ پھر یہ ایک اور خدشہ ہے ان کو, اگر ان کو رہا کر دیتے ہیں تو یہ جو آپ کے احتجاج ہے یہ ایک یوفوریا میں بدل جائے گا. اب اس کا پولیٹیکل ایکسپریشن کیا ہوتا ہے اور کہاں کہاں ہوتا ہے وہ بھی آپ کو امبیرسمنٹ کرے گا. مگر اس میں ایک میں اور بات کروں کہ بھئی آپ کہتے ہیں جی کہ پچھلی دفعہ جب یہ آئے آپ نے کہا جی وہاں چلے جائیں, وہ وہاں گئے تو کہا جی جب وہ پہنچے تو کہا آپ کے جلسے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے. مطلب یہ کہ یہاں ان کی جو سی بی ایم سو کال تھی وہ کون سی تھی؟ ادھر سے بھی چلیں, وہ تو بڑے غیر ذمہ دار لوگ ہیں, اور ہم مان بھی لیتے ہیں وقت کے لیے کہ تمام برائیوں کا, تاریخ انسانی کی تمام برائیوں کا اجتماع خان صاحب کی ذات والا صفات میں ہے, مان لیا جی چلیں. اب بات یہ ہے کہ جو آپ ان سے کمٹ کرتے رہے وہ کیا تھا؟ ابھی 2 پرچے کل کیے آپ نے, کون سی سی بی ایمز کرنی ہے آپ نے, ساتھ ہی ریمانڈ بھی دے دیا جس کا بھی فیصل چودھری صاحب بات کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دونوں ایک وسیع تر مفاد میں, اور میں ابھی موڈیز کی آپ کو بتاؤں, موڈیز آلریڈی پریڈکٹ کر رہا ہے کہ عمران خان اور نو عمران خان جو اکنامک ریسٹرینٹس آ رہی ہیں اس کی وجہ سے پولیٹیکل انریسٹ ہونے میں 3 بڑے جو ملک ہیں جس کو آئی ایم ایف بھی کر رہا ہے وہ ہم ہیں. خان صاحب شاید بھول ہی جائیں سب کو, کہانی کسی اور پاس سے نکل جائے. تو یہ دانش چاہیے ہوتی ہے حکمرانوں میں کہ بھائی چیزوں کو جو ہے وہ بڑھائیں نہ, ان کو جو ہے وہ ایسکیلیٹ نہ کریں, ختم کریں. دونوں طرف سے ہمیں یہ باتیں نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ہاں آخری بات کہہ دوں کہ خان صاحب کو پتا ہے کہ پلیٹ میں رکھ کے مجھے کوئی آزادی نہیں دے گا, کوئی انصاف نہیں دے گا. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اچھا رانا احسان افضل صاحب, اب آبویسلی جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب پورا ملک بند کروا دیتے ہیں, ان کے لوگ ڈی چوک تک آ گئے ہیں, سارا نظام جو ہے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ عمران خان کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے, پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں, تو آپ ان کو رہا کر دیں, دے دیں مینڈیٹ ان کا واپس کر دیں, معاملے کو حل کریں, کیوں یہ سارے معاملات آگے بڑھا رہے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو یہ خان صاحب نہیں کر رہے, یہ کے پی کے کی حکومت کی جو طاقت ہے اس کا غیر قانونی استعمال ہے, ٹیکس پیئر کے وسائل کا غیر قانونی استعمال ہے, اور وفاق کا برداشت ہے, وفاق کا بڑا پن ہے کہ یہ جو ہے کوئی بروٹل فورس نہیں استعمال کی گئی, کیونکہ صوبوں کا خیال رکھنا بھی وفاق کا کام ہے. تو میرے خیال سے یہ جو ان کی جو کاوش تھی, کوشش تھی, یہ کامیاب نہیں ہونے والی. اور اگر اس کو کامیاب کر لیا گیا, مثال کے طور پہ ان کو کامیابی مل گئی, تو پھر تو میرے خیال سے کوئی بھی صوبہ جو ہے وہ اگر وفاق کے ساتھ لڑائی کرنا چاہے تو یہ بڑا اچھا ٹرینڈ سیٹ ہو جائے گا کہ وہ وفاق کے اندر سول وردی کے اندر لوگوں کو ہزاروں کی تعداد میں لے کے آئے, وفاق کے وسائل استعمال کرے, کرینیں استعمال کریں, اور اس طاقت کے اوپر وفاق کے اوپر حملہ آور ہو جائے. تو میرے خیال سے یہ جو ٹرینڈ ہے اس کو ہمیں ریجیکٹ کرنا ہے, اس کو رد کرنا ہے, اور اس طرح کی بدماشی کی کوئی اجازت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ اگر ہوگی تو یہ ملک آگے نہیں بڑھے گا. اچھا, آپ کو لگتا ہے رانا صاحب کہ جو حکومت کی طرف سے ریٹرک آتا رہا کہ جی کینسل کر دیں گے ڈگریاں, داخلے بند کر دیں گے, ایک بندہ نہیں گھس سکتا, اس ریٹرک کی وجہ سے بھی لوگ دوسری سائڈ پہ زیادہ چارج ہوئے, وہاں پہ بھی ہمیں تھوڑا سا اگر ہم ایک طرح سے تحمل کا مظاہرہ کرتے, اس طرح کے بیانات نہ آتے, تو شاید چیزیں اتنی چارجڈ اپ نہ ہوتی؟
میرے خیال سے یہ اگر اس کو نہ کرتے تو یہ اور جو ہے یہ خطرناک بنتے، اور وہ تو ثابت ہو گیا نا، حکومت کے خدشے سارے سچ ثابت ہو گئے۔ حکومت کہہ رہی تھی کہ الجہاد کے نعرے لگاتے ہیں، یہ کفن باندھ کے آ رہے ہیں، یہ جو ہے انہوں نے جو ہے جنازوں کا، تو یہ تو دے آر لوکنگ فار ڈیڈ باڈیز۔ ان کی کوشش ہے جب آپ شیل پولیس پہ مارنا شروع کر دیں، جب آپ جو ہے گولیاں چلانا شروع کر دیں ریاستی لا انفورسمنٹ کے لوگوں کے اوپر، تو پھر تو آپ کا ایجنڈا بڑا کلیئر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں جو یہ خوشی منائی جا رہی ہے کہ بڑا انہوں نے کارنامہ انجام دے دیا، وہ کارنامہ صرف اس لیے انجام دیا گیا ہے کیونکہ وفاق نے ریسٹرینٹ دکھایا ہے۔ اور یہ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ بالکل یہ اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہاں یہ آپ ریاست جو ہے وہ ویکنس دکھائے گی تو یہ ملک بالکل دھرم بھرم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، رانا صاحب آپ کا، رانا مبشر صاحب آپ کا، اور قاضی صاحب آپ کا، تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کا احتجاج اسلام آباد میں پہنچ چکا ہے۔ یہاں پہ ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پہ بھی ہے کہ اپنے ورکرز کو بھی کنٹرول کریں اور میک شور کریں کہ یہ بڑا حساس علاقہ ہے، اس کے اندر وہ بھی بیہیو کریں، حکومت کے ساتھ انگیج کریں اور اس کا کوئی سیاسی حل نکالیں۔ اور ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت بھی ان کو انگیج کرے گی اور اس کا کوئی سیاسی حل نکالے گی، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے یہ سیاست، یہ صحافت، یہ وکالت، جو کچھ بھی ہم کرتے ہیں وہ اس پاکستان کے اندر رہ کے کرتے ہیں، پاکستان کے لیے کرتے ہیں، اور ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جو بھی کریں پاکستان کو اس کا نقصان نہ ہو۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ کل اگین آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔